مکان کے باہر کی یہ دو بورڈ ہیں جس کے اوپر یہاں کی ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اقبال منزل کی ساری تاریخ ہے۔ مکان کے دونوں جانب ایک مصروف بازار ہے، یہ بازار کے مناظر ہیں، اور یہ گھر کا اندرونی منظر ہے۔ آئے چلتے ہیں گھر کے اندر۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ شاہینوں کے شہر سیالکوٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں علامہ اقبال کی جائے پیدائش اقبال ہاؤس میں۔ یہ مقام ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ اقبال یہیں پہ پیدا ہوئے، ان کے والدین ادھر ہی رہتے تھے۔ اس مکان کی تمام تاریخی اہمیت اور بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے، الٹے ہاتھ پہ یہ لائبریری ہے۔ 1912 میں یہ گھر مکمل ہوا، جس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے نام پر اقبال منزل رکھا۔ اس گھر میں علامہ اقبال کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی ہر چیز محفوظ ہے۔ علامہ اقبال کا خاندان 1750 میں ہجرت کر کے سیالکوٹ کے مضافاتی علاقے میں آ کر آباد ہوا۔ جب علامہ اقبال کی ولادت ہوئی تو یہ گھر چھوٹا سا ہوتا تھا، اس کے اندر 3 کمرے اور 1 صحن تھا اس وقت۔ 1910 میں جب علامہ اقبال کے بھائی آرمی سے ریٹائر ہو کر آئے تو انہوں نے سامنے کی 7 دکانیں خرید کر گھر کے اندر شامل کر لیں اور اس گھر کے اندر مزید کمرے بنائے۔ 1912 میں جب یہ گھر کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے اس گھر کا نام اپنے بھائی کے نام پر اقبال منزل رکھا۔ اس وقت اس گھر کی عمر قریباً 110 سال ہے اور اس کے اندر علامہ اقبال کی ہر چیز محفوظ ہے۔ اس میں لگی ہوئی زمین کی ٹائلیں بھی اسی وقت کی ہیں۔ یہاں ایک کمرے میں ایک پنکھا لگا ہوا ہے جو کہ اس وقت کی سیمنز کمپنی کا تھا، آج بھی اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی گھر میں علامہ اقبال پلے بڑھے، ان کا بچپن اور جوانی کے ایام بھی اسی گھر کے اندر گزرے۔ گھر کے اندر جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، دائیں جانب آپ کو ایک لائبریری ملے گی جس کے اندر علامہ اقبال کی اور باقی بہت سارے مصنفین کی کتابیں ہیں۔ اسی کے ساتھ متصل ایک کمرہ ہے جہاں پر علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے، ان کا جھولا آج بھی محفوظ حالت میں یہاں پڑا ہوا ہے۔ دیواروں پر بے تحاشا جگہوں پر علامہ اقبال کے لکھے ہوئے خطوط، ان کی غزلیں، نظمیں لگی ہوئی ہیں۔ مکان کی چھت بہت ہی اونچی ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں بھی گھر کو گرم نہیں ہونے دیتی۔ علامہ اقبال کا قالین، ان کے زیر استعمال رہنے والے باکس، ان کی فیملی کی تمام تصاویر بھی آپ کو اس گھر میں دیکھنے کو ملیں گی۔ علامہ اقبال کی ایک ایک چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا پلنگ یا بیڈ ہے جس کے اوپر آپ آرام کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی کشادہ کمرہ ہے۔ سامنے ان کا حقہ، ان کے زیر استعمال رہنے والے مختلف برتن، ان کا قلم اور دوات جس سے وہ لکھا کرتے تھے، ان کے بچپن کی تصاویر، ان کی فیملی کی اور بہت سارے ان کی استعمال کی چیزیں پڑی ہیں۔ جیسے ہی آپ باہر آئیں گے، صحن میں اس وقت استعمال ہونے والا ان کا ایک ڈائننگ ٹیبل ہے جو کہ 6 کرسیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں جہاں ایک کمرہ ہے جہاں پر علامہ اقبال کے فرمودات لکھ کر لگائے گئے ہیں۔ اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے ایک کھلا کمرہ تھا جس کے اندر تقریباً 18 کرسیاں موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ گھر کے باہر صحن میں آئیں گے، صحن بھی بہت زیادہ کشادہ ہے۔ اوپر سے ہوا کا نیچے کی جانب آنے کے لیے خاص انتظام رکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے مختلف وفود سے ملنے کی تصاویر، ان کو ملنے والے انعامات بھی یہاں رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی ان کے اشعار اور جاوید اقبال صاحب کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ یہ گھر کا وہ حصہ ہے جہاں پر پہلے دکانیں ہوا کرتی تھیں، پھر ان دکانوں کو ختم کر کے گھر کو کشادہ کرنے کے لیے اس حصے کو بھی گھر کے اندر شامل کیا گیا، کیونکہ علامہ اقبال کے تمام بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ تو اس وقت جب دکانوں کو ختم کر یہ گھر بنایا گیا تو اس وقت اس میں تقریباً 12 سے 13 کمرے موجود تھے۔ یہ ہے وہ سیمنز کا پنکھا جو اس وقت کا یہاں پر لگا ہوا ہے، جس پر آج بھی سیمنز کی مہر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کا جھولا ہے، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو اس جھولے میں رکھا جاتا تھا۔ یہ علامہ اقبال کی کرسی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ ساتھ رکھی ہوئی ان کی کبڈ ہے۔ جیسے ہی اس کمرے سے آپ باہر نکلیں گے، سامنے دیوار پر آپ کو ان کی امی جان کی تصویر نظر آئے گی۔ یہ علامہ اقبال کو ملنے والے مختلف تحائف
اور ان کے فرمودات اور ان کے خطوط کی تصاویر ہیں جو آپ کو گھر کے اندر جا بجا دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ علامہ اقبال کا وہ خاص کمرہ ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر اپنی تمام شاعری لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ خاص پیالہ ہے جو ان کے زیر استعمال رہا۔ یہ سامنے جو چھوٹا سا آپ کو ڈیسک نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر رکھ کر علامہ اقبال اپنی ساری نظمیں، غزلیں اور خطوط لکھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی خاص کمرہ ہے جو گھر کے اوپر بالکل کونے میں واقع ہے، تو اس کے اندر شور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ علامہ اقبال اس کمرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اپنا بہت زیادہ وقت یہاں پر بتاتے تھے۔ اس کے اندر علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والے ان کے لباس اور ان کے استعمال کی دیگر اشیاء بھی موجود ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے بیٹے کی تصویر ہے۔ یہ سامنے ان کا شجرہ نسب لگا ہوا ہے جس کے اندر مکمل تفصیلات کے ساتھ ان کے خاندان کا شجرہ بیان کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا گھر سیالکوٹ میں جس جگہ پر واقع ہے وہ سیالکوٹ کی آج کل مصروف ترین شاہراہ ہے۔ آپ سیالکوٹ جب بھی آئیں اقبال منظر کو ضرور وزٹ کریں۔ یہ تھا آج کا ولاگ، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔